وہ پاکستان تحریک انصاف کے خیال میں 2 پیشیوں کے اندر ہائر کورٹس کے اندر یہ کیس اڑ جائے گا. وارڈا صاحب کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر بعد پہلے سنی ہوگی, میرے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں تھے, تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ 2-3 تو دور کی بات 6-7-8 کے بعد بھی نہیں ہونا. سو عباس صاحب آپ اس کو کس ڈگر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے وہ, یا وارڈا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں ہر وزیر اعظم پہ ہم نے کیس بنائے ہیں. ایک کو پھانسی دی ہے, ایک وزیر اعظم کو, میں بھی اس کیس میں ملزم تھا, عمر قید سزا دی گئی تھی. اس کے بعد انہی کو میاں نواز شریف صاحب کو 2 کیسز میں بھی سزائیں دی گئیں. یہ سب کچھ ملک میں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کیس بناتے ہیں, جس طرح وہ پروسیکیوشن ہوتی ہے وہیں سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اگر آپ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کریں تو پھر سزا دیں تو پھر بات بنتی ہے. جب بھی ہم یہ توڑتے ہیں نظام کو, جب نظام کے مطابق پروسیکیوشن نہیں ہوتی, اور خاص طور پر نیب کے کیسز میں, نیب کے کیسز جو ہیں ان کی آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ 1999 سے لے کر آج تک یہ 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جب سے نیب بنی ہے, اور نیب ایک بھی سیاسی شخصیت کو کنوکٹ نہیں کر سکی. ابھی تو میں نے ججمنٹ دیکھی نہیں ہے, لیکن میں ویسے بھی بغیر پڑھے بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہوں گی. تو نیب کی ججمنٹ میں بے پناہ خامی ہوتی ہے, پروسیکیوشن میں بے پناہ خامی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو قانون ہے وہ کالا قانون ہے, وہ انصاف کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے کہ جب وقت تھا, اور اس وقت بڑی کوشش بھی ہوئی, میں خود اس میں ملوث تھا, اور لیکن انہوں نے یہ قانون ختم یا اس کو امینڈ نہیں ہونے دیا. تو اب وہی قانون کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. یہ بدقسمتی ہے ان کے لیے بھی اور ملک کے سیاسی نظام کے لیے بھی, کہ جب تک یہ کالا قانون رہے گا تو یہ اس قسم کے معاملات کے لیے استعمال ہوتا رہے گا. اس کے اندر گنجائش اتنی موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی معاملے میں کنوکٹ کر سکتے ہیں, لیکن آج تک کوئی بھی نیب کا کیس کسی سیاسی شخصیت کے خلاف وہ یعنی مکمل طور پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہمیشہ وہ ختم ہی کر دیا گیا, کبھی پروسیکیوشن کے اندر اور کبھی اپیل کے اندر. تو اس کیس کو بھی وقت بتائے گا اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اگر آپ کی بات کو آگے ایکسٹراپولیٹ کیا جائے تو پھر یہ 14 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا, یہ 14 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا ہی ہوگی یا نہیں؟ نہیں, 7 سال کیا مطلب؟ مطلب 14 سال کی سزا خان صاحب کے لیے اور 7 سال کی سزا بشرا بی بی کے لیے. آپ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ چیزیں سٹینڈ نہیں کرتی, تو آپ کو لگتا ہے یہ سزا سٹینڈ کر پائے گی؟ ماضی کا ریکارڈ تو یہی ہے, چیزیں سٹینڈ نہیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, میرے سامنے, میں اس کیس میں خود ایک ملزم تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب کو سن 2000 میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی, 25 سال کی سزا ہوئی تھی, اور انہوں نے تقریباً 6 مہینے بھی جیل میں نہیں کاٹے تھے. تو یہ ہمارے ملک میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, ہوتا کچھ اور ہے. اس لیے ان کو اسی تناظر میں دیکھے. تاریخ میں صرف بات یہ ہے کہ نہ تاریخ ان کیسز, ان ججمنٹس کو قبول کرتی ہے, نہ عوام کرتے ہیں, نہ قانون کرتا ہے. اس لیے جب بھی آپ نے پروسیکیوشن کرنی ہو کسی پولیٹیکل شخصیت کی, خاص طور پر وزیر اعظم کی, تو قانون کے دائرے کے اندر رہیں. انصاف کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اسپیشلی یہ ٹرائل, اگر آپ جیل کے اندر ٹرائل کریں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بات کو ججمنٹ کرنا کہ یہ کیس صحیح طرح پروسیکیوٹ ہوا یا اس میں انصاف کے پورے تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے. اور جب بھی ججمنٹس اپیل میں جاتی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جی اچھا, بس اب خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے. شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیڈرز کہتے رہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کو واپس باہر لے کر آنا چاہیے. دس شوڈ بی ون آف دا ڈیمانڈز جو کہ مذاکرات میں ہو رہی ہے. ایسا پاسبل ہے کہ کسی کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, بالخصوص عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی ریلیف دیا جا سکے؟ دیکھیں, ریلیف جو ہے آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دے سکتے ہیں جب انڈر ٹرائل معاملہ ہو. یعنی جب تک یہ ججمنٹ نہیں آئی تھی اس وقت تک نیب
اس کیس کو ختم کر سکتا تھا. یہ اختیارات چیئرمین نیب کے پاس ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب کنوکشن ہو جائے تو پھر اپیل کے پروسیس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے یا پارڈن کے ذریعے ہوتا ہے. یہ دو طریقے ہیں. لیکن میں پھر گزارش یہ کر دوں کہ جب بھی ان کیسز کی ججمنٹ آئے گی، میں نے پڑھی نہیں ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا کہ کس بات پہ کنوکشن ہوئی ہے. اگر وہ ملک کا قانون توڑنے پہ ہوئی ہے، اور میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ جس پروسیس سے وہ معاہدہ اپروو کیا گیا ہے جو کابینہ کے اندر، وہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا، تو اس کو اگر آپ ایگزامن کریں گے، اب اس کی سزا کیا بنتی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ججمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ جو نیب کے کیسز ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں قانونی طور پر کہ ان کی ججمنٹ سٹینڈ نہیں کرتی ہیں جب بھی وہ اپیل کے پروسیس میں جاتے ہیں. اوکے. ویسے اس کے اندر نیب آرڈیننس 1999 کا 4, 6, 5 یعنی ایک تو کرائم کے اندر ابیٹمنٹ کا، پھر اپنی اتھارٹی کا مس یوز، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں. تو یہ جو آج ججمنٹ سنائی گئی ہے، یقیناً we'll have to see کہ where does it stand. لیکن بس اب 20 جنوری بھی آ رہا ہے، اور 20 جنوری میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اوتھ لے رہے ہیں، اور اوتھ سے امیدیں وابستہ تھیں. اٹس اے فیکٹ کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران کی اس سے امیدیں وابستہ تھیں کہ ٹرمپ آئیں گے، عمران خان کو بچائیں گے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یو ور اے فارمر پرائم منسٹر، کین دس بی اے پاسبلٹی؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں، اس لیے کوئی چیز بھی خارج از امکان نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ملک دوسرے ملک کے جوڈیشل معاملات میں انٹرفیئر کرے گا. میاں صاحب کا جو معاملہ ہے، جب میاں صاحب ملک سے باہر گئے تھے سن 2000 میں، تو اس وقت بھی یہ تاثر تھا کہ سعودی عربیہ یا کسی اور دیگر عرب ممالک کی ماں پر یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن اس وقت شاید حالات، حقائق کا پورا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. تو اب میرا نہیں خیال کہ امریکن صدر کوئی پہلے دن ہی آ کر پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے. یہ توقع لگانا اور یہ ایکسپیکٹیشن کہ دوسرے ممالک ہمارے نظام کے اندر، جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا نظام ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کے اندر مداخلت شروع کریں گے تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. مداخلت پھر چلتی رہے گی. لیکن ماضی میں ہوا ہے، آپ کو یاد، میں نام بھول گیا، جو سی آئی اے کے ایجنٹ تھے جن کو یہاں پر پکڑا گیا تھا، انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ریمنڈ ڈیوس جی. تو وہ بھی اسی قسم کا معاملہ تھا، لیکن وہ اس ملک کا شہری تھا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا، اور وہ کیا ریلیف دلوا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب یہ جو بس اب پوری گورنمنٹ کی طرف سے، اور بڑے مین منسٹر، فیڈرل منسٹر جو کہ پی ایم ایل این کے بڑے پرانے رہنما ہیں، آپ کے ساتھی رہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم، وہ کہتے ہیں کہ بیرونی دباؤ تو ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کسی طریقے سے ان کے ایجنڈا پر چلے گی. اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی حکومت کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چل سکتی، یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، یہ فلانے کے ایجنڈے پہ چل پڑا ہے، فلانے کے ایجنڈے پہ چل پڑا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی پولیٹیکل لیڈر کسی اور کے ایجنڈے پہ چلتا ہے. الزامات ماضی میں بھی لگے ہیں، شاید آگے بھی لگتے رہیں گے.